اپریل پھول کے طریقے پر بھی کچھ لوگ مناتے ہیں۔ اپریل پھول مسلمانوں کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ آج کل یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے بچے وہ اسلامی احکام کو دنیاوی رسم کے سامنے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اپریل پھول کی حقیقت کیا ہے؟ اپریل یہ مہینے کا نام ہے اور پھول یہ انگلش کا ورڈ ہے جس کا معنی آتا ہے بے وقوف بنانا۔ 1 اپریل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی کو بے وقوف جتنا اچھے سے بنا لیتا ہے اس کو اتنا ہی مائنڈیڈ اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ فون کر کے کہا آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی دکان میں آگ لگ گئی، آپ کا بھائی فلاں جگہ ڈوب کر مر گیا، آپ کا فلاں یہ کام ہو گیا۔ پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے حقیقت کا تب کہتے ہیں کہ نہیں اپریل پھول، یعنی اپریل پھول کے نام پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت جاننا چاہیے کہ اپریل پھول یہ کب سے اسٹارٹ ہوا اور کہاں سے اسٹارٹ ہوا۔ اسپین ایک ملک ہے، جب مسلمانوں کا غلبہ وہاں پر کم تھا تو وہاں کے جو باشندے تھے انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ پہلے تو ظلم و ستم کیا اور ظلم و ستم کرنے کے بعد جب مسلمان اپنے گھروں میں یا اور جگہوں پر چھپنے لگے تو اسپین کے اندر ایک اعلان کرایا گیا کہ نا تمام مسلمان ایک جگہ ہمراہ ہے وہاں پر جمع ہو جائیں۔ وہاں سے ان کو ایک کشتی میں بٹھا کر کے بالکل حفاظت کے ساتھ ان کے بالکل سرکشت جگہوں پر پہنچا دیا جائے۔ بوڑھے بچے جوان وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، ایک کشتی کے اندر ان کو بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی جگہوں پر سرکشت پہنچ جائیں گے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو 1 اپریل کا دن تھا، مارچ کے پورے مہینے تیاری کی گئی اور 1 اپریل کو صبح کے وقت میں کشتی سمندر کے اندر مسلمانوں کو بٹھا کر کے ڈالی گئی اور جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچ گئی تو اس کشتی کو جس میں مسلمان بچے جوان بوڑھے عورتیں تھیں اس کو ڈبو دیا گیا۔ پھر ایک جشن منایا گیا اسپین کے اندر اور وہ جشن یہ تھا کہ دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا۔ یہ سیدھے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ بچ جائیں گے لیکن ہم نے ان کو ڈبو کر کے مار دیا۔ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے نام پر 1 اپریل کو پورے اسپین کے اندر جشن منایا گیا، پارٹیاں کی گئی کیونکہ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم نے ان کو اپریل پھول بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ اسی دن سے اسپین کے اندر جشن منایا گیا اور اسی دن سے اپریل پھول بنانے کی بنیاد پڑ گئی۔ آج دیکھو اپریل پھول جن مسلمانوں کے باپ داداؤں کو ڈبویا گیا، انہیں بے وقوف بنا کر کے مار دیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، آج وہی مسلمان اپریل پھول مناتا ہوا نظر۔ حالانکہ حقیقت نہیں پتہ ہوتی ہے کہ کون سی رسم کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، اب کوئی مسلمان جو یہ جس کی نالج میں ہوگا، جو جانتا ہوگا کہ ہاں ایسے ایسا واقعہ پیش آیا تو منائے گا کبھی اپریل پھول؟ یہ تو ایک وہ تاریخ ہے جہاں سے اس کی بنیاد پڑی۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں آپ کی دکان میں آگ لگ گئی، پھر کہہ رہے نہیں اپریل پھول، میں نے آپ کو بیوقوف بنایا۔ اپریل پھول کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک صحابی رسول سو رہے تھے، ایک رسی جو ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے اس رسی کو جگہ سوتا رہتا ہے نماز کے لیے، رسی کو لیا اور سانپ کی شکل میں ان کے اوپر ڈال دیا
جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا سانپ سمجھ کر کہ وہ ایک دم سے حیرت انگیز حالت میں اٹھے۔ جن صحابی رسول نے وہ رسی کو ڈالا تھا وہ ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میرے صحابہ سنو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ آپ نے جو یہ کیا ان سے معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے بعد آئندہ کبھی ایسی کوئی بھی میرا صحابی ایسا کام نہ کرے۔ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب لیکتب علی النار کذابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جھوٹ جو ہے وہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور یہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو اس عادت میں ایسا وہ جھوٹ بولنے میں وہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جس کو جھوٹا لکھا جائے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ اور اپریل پھول جو مناتے ہیں اس میں جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، صرف اور صرف جھوٹ، اور اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اور منا رہے ہیں کہ ہم نے اپریل پھول منایا۔ نادانی میں اتنے بڑے گناہ کر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مسلمان کا شیبہ اور طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپریل پھول کے نام پر جھوٹ بولے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے۔ عقل مندی کی پہچان یہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کا اپنا تہوار چل رہا ہے، رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان کے اس مبارک اور عظمت والے مہینے میں جتنا نیکی کرنے کا ثواب ہے اتنا ہی اس مہینے میں گناہ کرنے کا عذاب بھی ہے۔ ایک نیکی کرو گے 70 ملیں گی، ایک گناہ کرو گے تب بھی 70 گناہ ملیں گے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف جائیں، اور ایسی خرافات جو یہ دن منائے جاتے ہیں ان سے دور رہیں، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے تہوار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں ان کو منانے کی تلقین کریں، تاکہ وہ بچے ان رسم و رواج میں نہ پڑیں جو گناہ کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو اگر اس تعلق سے یا کوئی اور مسئلہ معلوم کرنا ہے تو معلوم ہے۔